جنسیات انسانی زندگی کا ایک اہم موضوع۔ انسانی نفسیاتی کا مطالعہ اگر انسان کو زندگی کے نشیب و فراز دکھاتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل میں رہنمائی کرتا ہے، تو جنسیات کا مطالعہ انسان کو خوشی اور کمرانی کے ساتھ پرلطف زندگی گزارنے کے گڑ سکھاتا ہے۔ جنسی انسان کی فطری تقسیم ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنسیات کا موضوع تخلیق انسانی کے ساتھ ہی حل کیا گیا۔ دنیا کے پہلے انسانی جوڑے کے درمیان سب سے پہلا اور مضبوط رشتہ تھا۔ اس رشتے کو ہم اگرچہ میں زندگی کی موت اور حیات انسانی کا مظہر کہیں تو بے جانا ہوگا۔ قدیم ترین تہذیبوں اور ان کی تواریخوں میں بھی جنسیات کا موضوع ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور نکلتا ہے۔ قدیم زمانے میں جنسیات کا مطلب مرد اور عورت اور اولاد پیدا کرنے سے ہے۔ اگرچہ آج کی مہذب دنیا میں جنسی موضوع زندگی کے ہمہ گیری اور اس کے مختلف پہلو کے پیش نظر ایک بڑا وسیع اور عالمی موضوع ہے، لیکن قدیم دنیا کی تہذیبوں میں اسی اہم موضوع پر جو کچھ مواد فراہم کیا گیا ہے وہ زیادہ تر غیر سائنسی، فحش اور شہوت انگیز بیانات کا مجموعہ ہے۔ اس میں ہمیں جنس کے کسی بھی پہلو کے متعلق علمی اور معلوماتی چیز نہیں ملتی، سوائے اس کے سفلا جذبات زیادہ برا ہو سکے، اور شاید یہی قدیم جنسی کتب کے مصنفین کا مقصد۔ یونان، روما اور مصر کے ساتھ چین اور جاپان کی قدیم تہذیبوں میں جنسیات کے موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں جنس کے کسی بھی پہلو پر کوئی علمی بحث نہیں ہوئی، سوائے اس کے ہم ان کتابوں کو پڑھ کر ان قوموں کو وحشت، بربریت، شموت، رانی اور عیاطی کے متعلق تاریخی علم حاصل کر سکے، اور کوئی فائدہ نہیں۔ عرب اور ایران کی قدیم تہذیبوں میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ملتی۔ ہاں، اس زمن میں قدیم سنسکرت لٹریچر میں چند بلند پایہ تصانیف ضرور ملتی ہیں۔ یہ کتابیں جو غالباً اب سے تقریباً 2500 سال قبل لکھی گئی تھی، جنسیات کے موضوع پر بلند پایہ عالمی بحث کرتی ہیں۔ سنسکرت زبان کے مردہ ہو جانے کے ساتھ ساتھ یہ بلند پایہ تصنیف بھی نایاب ہو گئی تھی، لیکن زمانۂ حال میں یورپ والوں نے بڑی تحقیق و کاوش سے ہندوؤں کے ان کتب کے تراجم اپنی زبانوں میں کیے ہیں۔ ان اہم علمی تصانیف سے صحیح معنوں میں استفادہ کیا گیا۔ سنسکرت کے بعد پچھلے 100 سالوں میں یورپین زبانوں اور خاص طور پر انگلش زبان میں لاتعداد کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جنس کے ہر موضوع پر اعلیٰ اور سائنٹیفک لٹریچر فراہم کیا گیا۔ ہمارے یہاں یعنی ہندو پاکستان میں سنسکرت کی ان علمی کرب سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ ہاں، ایک فرضی اور نام نہاد مصنف پنڈت کو کتاب کوک شاستر، جو محض ذہنی عیاشی کا ذریعہ ہے، بہت مقبول رہی۔ پاک ہند کی بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ کوک شاستر ایک غیر سائنٹیفک، گمراہ کن اور اغلاط سے پر کتاب جو عرصہ تک نوجوان کی ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنی رہی، یا پھر چند کاروباری حضرات نے طبی اور علمی لیبل لگا کر جنسیات پر کئی کتابیں لکھیں، جن کی زبان اگرچہ غیر مہذب نہیں، لیکن ان کی علمی حیثیت بھی کچھ زیادہ قابل اعتبار نہیں۔ انگریزی زبان سے کچھ تراجم میں اردو میں کیے گئے، اور یہ کام زیادہ تر حیدرآباد دکن میں ہوا۔ یہ تراجم یقینی طور پر اہم اور معلومات افزاد ہیں۔ شمالی ہند کے مشہور ادیب نیاز فتح پوری صاحب نے ایک نہایت معقول کتاب ترغیبیت جنسی لکھ کر اور جنسی ادب میں ایک قابل قدر اضافہ کیا، لیکن یہ کتاب دراصل قدیم دنیا کی جنسیات اور جنس سے متعلق ہے، ان عقائد اور رسومات کی تاریخ ہے، نہ کہ جنس کے متعلق کوئی تحقیق۔ تاہم یہ امر قابل اطمینان ہے کہ چند اہل بصیرت اور صاحب علم حضرات نے حال میں ہی جنسیات پر تحقیق اور طبی تحریک کے بعد چند اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھ کر اردو زبان میں اس موضوع پر مستحکم اضافہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاکستان کے ایک بلند پایہ صحافی اور طبی جنسیات کے ماہر جناب حکیم یوسف حسن کی جنسیات پر تصانیف خصوصیات کے ساتھ لائق ستائش ہیں۔ زبان کی شائستگی اور اخلاقی اقتدار کی پوری پابندی کے ساتھ جنسیات کے موضوع پر خالص عالمی اور طبی نقطہ نگاہ سے حکیم صاحب کی کتابوں کا جواب نہیں ہے۔ آپ کے ان تصانیف میں وہ شیزہ اور مجلس خلوت بلند پایہ تصانیف ہے جن کو لکھ کر آپ نے ملک و قوم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جنسی کی اہمیت اور ہر شخص کی زندگی کے رول میں اس کا جتنا حصہ ہے، آج کی دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ حکیم یوسف صاحب کی کتابوں سے قبل ہماری زبان میں کوئی ایسی مستند کتاب اس موضوع پر نہیں تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا جنس سے متعلق ایک منطقی تجزیہ۔ یہ بات بہر طور صاف واضح ہے کہ جنسیات کے موضوع کا صحیح علم بنیادی طور پر انسانی زندگی کی مادی اور غیر مادی، جنہیں ہم شعور احتیاج سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، صرف ہم ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔ جنسیات کا علم ہمیں نہ صرف زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے بلکہ ہمارے نوجوان طبقے کو خوشی اور کمرانی سے بھرپور جنسی زندگی کا آرٹ بھی سکھاتا ہے۔
تاثیر کی ہر دوا تاثیر۔ تاثیر دواخانہ ہند و پاک کے مشہور معالج حاذق الحکمہ حکیم ولی محمد تاثیر، حکیم حاذق مستند طبیہ کالج لاہور و پٹیالہ کے ہونہار فرزند، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، فاضل الطب والجراحت، عہد حاضر میں بے اولادی اور 5 پن کے واحد معالج۔ اب پیش کرتے ہیں آپ کا علاج جدید تقاضوں کے عین مطابق طبی اور تکنیکی آلات کے ذریعے۔ آپ مرد ہوں یا عورت، اگر آپ بے اولاد ہیں یا اپنی بیماری کی پیچیدگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وقت پریشان ہونے کا نہیں بلکہ مستند علاج کے لیے تاثیر دواخانے پہنچنے کا ہے، جہاں بہت سے جوڑے اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ چکے ہیں۔ ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان 3 سالوں میں ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ہم نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیں کسی نے تاثیر دواخانے کا مشورہ دیا۔ یہاں پر ہم نے ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے علاج کروایا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دلکش نظر نہ آئے؟ چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کے لیے، غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے، حسن کی نشوونما اور حفاظت کے لیے، 3 مہاسے، دانے اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے میرا انتخاب صرف اور صرف تاثیر دواخانہ۔ ہیپاٹائٹس A, B, C, E کا تسلی بخش علاج کے بعد ٹیسٹ اپنی پسندیدہ لیبارٹری سے کرائیں اور باقی عمر مطمئن رہیں۔ خونی و بادی بواسیر، فالج، لکوہ، کمر درد، جوڑوں اور پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، امراض جگر و معدہ، معدے کا السر اور تمام نفسانی اور اعصابی بیماریوں کا جدید کمپیوٹرائز طبی و تکنیکی آلات اور آزمودہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ 30 دن میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرائیں۔ صرف چند دن دوائی کے استعمال سے نسوانی حسن بہت نمایاں۔ 30 سال تک کے لڑکے لڑکیاں قد میں 4 سے 6 انچ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے فری کمپیوٹرائز طبی مشورے، فری کمپیوٹرائز چیک اپ اور اس کے علاوہ تمام امراض کے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ اور ایک خاص بات، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی جانب سے فری میرج ایجوکیشن کا خصوصی اہتمام صرف آپ کے لیے۔ آپ کی خدمت تاثیر کا افتخار۔ تاثیر دواخانہ، نزد کمیٹی چوک، اقبال روڈ، راولپنڈی۔ ٹیلی فون 57732395 55300536۔ 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن سروس 0300 955 2889۔ فری آن لائن ہیلپ سروس تاثیر دواخانہ @yahoo.com، تاثیر دواخانہ @hotmail.com۔ تاثیر دواخانہ، جہاں زندگی مسکرائے۔